نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين صدق اللہ العظیم۔ مجھے تو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے شجرہ کے اوپر اور ہم کہاں سے آئے ہیں اپنی پہچان کرا لیں، تو میری پہچان تو ہو گئی، وہ تو بڑے بڑے القاب دے دیے، پہچان بھی ہو گئی، جہاں سے آئے ہیں تو وہ بھی پتہ ہے۔ لیکن پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ ہم سب کہاں سے آئے ہیں، صرف ہم نہیں، یہ جو ہم سب ادھر بیٹھے ہیں نا، یہ ہم سب کہاں سے آئے ہیں یہ بتائیں گے۔ میں نے سورہ سواد کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، اور جب رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، صرف بشر کس طرح بنانے والا؟ فَإِذَا سَوَيْتُهُ، جب اس کو درست کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں۔ دیکھو آدم علیہ السلام کی وہ جو خاک ہے وہ تیار ہو گئی، فَإِذَا سَوَيْتُهُ، جب اس کو درست کر دوں، درست بھی کر لیا، لیکن اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنی روح سے اس میں پھونک دوں، پھر فرشتوں سے فرماتے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے بعد اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر جو روح پھونکی، اس سے پہلے ان کے جسم میں روشنی نہیں تھی، آنکھوں میں، زبان میں بولنے کی طاقت نہیں تھی، پاؤں ہاتھوں میں حرکت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب اللہ نے اپنی روح سے، اپنی روح سے پھونک دیا تو اس کے آنکھیں روشن ہو گئی، زبان بولنے لگی، اور دل میں دھڑکن پیدا ہو گیا۔ تو اس دن سے جتنی بھی ہم مسلمان ہیں، ہم سارے بھائی ہیں نا، ہم سارے ایک ہی جگہ سے آئے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کی وجود تیار ہو گئی، اس میں روح آ گئی، تو اللہ رب العزت نے اپنے دست مبارک سے، اپنے دست قدرت سے اس کے پشت پر ہاتھ ڈالا، تو جتنی بھی ارواح تھے ان کے پشت سے نکل گئے۔ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی چونٹیاں ہوتی ہیں نا، اس کے شکل میں اس میں کنفیوز تھا کہ اتنے سارے ارواح، پھر اس کو عالم ارواح میں اپنے سامنے کھڑا کرنا، تو پھر ایک تفسیر میں دیکھ لیا کہ یہ سارے جو ارواح تھے یہ چونٹیوں کی شکل میں تھے۔ تو چونٹی، یہ بہت مختصر سا حال ہے، اگر ایک میں اس میں چونٹیاں اکٹھا کر لے تو لا تعداد ہو جاتے ہیں۔ تو لا تعداد ارواح کو یہ بات کدھر ہو رہی تھی؟ عالم ملکوت میں، فرشتوں کا مقام تھا نا۔ فرشتوں سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب اس کو تیار کر دوں، اپنی روح سے روح پھونک دوں، تو پھر اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ سارے فرشتے سجدے میں گر پڑ گئے، شیطان بیٹھا رہا، وہ اس کو پتہ نہیں تھا، باطن کا پتہ نہیں تھا۔ میں ایک نقطہ سمجھاتا ہوں، یہ جب عالم ارواح میں پھر سارے روحوں کو بالمشافہ اللہ رب العزت نے اپنے سامنے کر دیا اور ان سے وعدہ لے لیا۔ ہم سب نے ادھر وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا ہم نے؟ الست بربکم، اللہ رب العزت سارے ارواح کو، ہم سب ادھر، لیکن ہمیں یاد نہیں ہوا وعدہ، جو وعدہ ہم نے کیا ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ ادھر ہم نے وعدہ کیا ہے اپنے رب سے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے ارواح نے بتا دیا قالوا شہدنا،
ہم سب گواہی کرتے ہیں ربنا اب ہمارا رب ہے. تو اس دن سے ہماری وجود، یہ تو انسان دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک یہ مٹی کا جسم ہے، یہ جو ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں یہ مٹی ہے، جن کو ہم بڑے بڑے القاب دیتے ہیں، اپنے اوپر کتنا جو خرچہ کرتے ہیں، نیا سوٹ پہنتے ہیں، نیا واسکٹ پہنتے ہیں، یہ مٹی کی حفاظت ہم کرتے ہیں. اصل میں جو ہم ہیں نا وہ ہماری روح ہے. تو وہ روح جو ہے نا، تو سارے روح ادھر جتنے ہم سارے بھائی بیٹے ہیں، ان سب نے اکٹھے اللہ پاک کو کہا ہے کہ قالوا شاہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہے. اور اللہ پاک فرماتے آگے کہ یہ وعدہ میں کیوں لیتا ہوں؟ یہ وعدہ میں اس لیے لیتا ہوں کہ پھر یہ نہ کہنا ان تقولوا یوم القیامہ ان ھذا، کس طرح ہے، لہو غافلین، کہ ہمیں یاد نہیں ہے. پھر روز قیامت یہ نہ بتانا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں خبر تو نہیں ہے، ہم نے کب وعدہ کیا ہے. یہ وعدہ لیا ہے. اور قرآن پاک میں ہم اسی آیات کی تلاوت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں یہ وعدہ یاد رہے. اور یہ وعدہ ہم نے جو ادھر کیا ہے ہم کو یاد نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ وہ وعدہ مجھے یاد ہے، وہ آواز میں نے سنی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے وہ جو عالم ارواح میں جو وعدہ اللہ پاک کو میں نے آواز دیا ربنا، وہ آواز مجھے اب بھی یاد ہے. تو سارے کہتے ہیں ربنا یا ربنا. یہ آواز ہم نے ادھر دیا ہے. تو ہم جو ہمارا دل میں دھڑکن ہے، یہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے، اس پر وہ جو لگاتے ہیں نا سٹوسکوپ ہے کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لب ڈب یہ آواز دیتا ہے. نہیں، یہ لب ڈب کی آواز نہیں دیتا ہے، یہ رب 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 وہ جو وعدہ کیا ہے وہی آواز دیتا ہے کہ رب 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 رب. یہ لب ڈب نہیں ہے. لیکن بعض وہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے تو ان کے دل لب ڈب کہتے ہیں، اور ہمارے دل الحمدللہ ہم یہ کوشش کریں گے. اور یہ آواز ہمیں کون بتائے گا؟ یہ ایک صوفی بتائے گا. جو وہ صوفی ہو نا، صوفی بتا سکتا ہے کہ یہ کس طرح آواز کرتا ہے. تو یہی آواز جو ہے نا، اسی کو سمجھنے کے لیے ایک کامل پیر اور ایک صوفی کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے ہم بیعت کرتے ہیں اور تصوف کہتے ہیں اسی کو، کہ ہم یہ آواز جو ہے نا، یہ اگر ہم یہ ہمارے آفتاب بھائی، یہ ہمارے جو ظاہری جسم ہے، اس کو اگر ہم ادھر ہی چھوڑ دیں، اسی حال میں چھوڑ دیں، اور ہمارا جو روح ہے اصل، دیکھو نا بڑے کہتے ہیں، ہم پشتو میں کہتے ہیں نا الگ اخپل زانو پہچانا، مطلب یہ ہے کہ آپ نے آپ کو پہچان لے. ہم کہتے ہیں نا اگر کوئی خاندانی بندہ ہو اور کوئی برا کام کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اپنی اصل کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچان لو، کہتے ہیں نا. تو ہماری توجہ، ہماری ذہن کس طرف جاتی ہے؟ خاندان کی طرف، کہ یہ تو خاندانی بندہ ہے، نواب کا بیٹا ہے، یہ اتنے بڑے چودھری خان کا بیٹا ہے، یہ بھی اس طرح کام کرتا ہے. تو اس کو ہم نصیحت کے طور پر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچان لو، اپنی اصلیت کو پہچان لو. لیکن ہماری اپنی اصلیت ہے کہ اصل میں وہ نہیں ہے. جب آپ اپنے خاندان کو پہچان لیں، اپنی اصل کو پہچان، نہیں، اصل میں جو ہم ہیں، ہم یہ خاک سے پہلے کیا تھے اور کہاں تھے، وہ پہچان لیں. اور وہ کون بتائے گا ہمیں؟ یہ جو سفر ہے نا، یہ روح نکلنے سے پہلے، اگر یہ سفر ہم اس سے پہلے کر لیں، واپس جہاں سے ہم آئے ہیں، تو وہاں تک سفر کرنا تو ضروری تو ہے نا. تو اس کے لیے تصوف ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک صوفی کی ضرورت پڑتی ہے. مجھے تو بہت زیادہ خوشی اس لیے ہو رہی ہے، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں ادھر آنے سے. تقریباً 53 سال سے یہ سن رہا ہوں، میرا 53واں سال شروع ہے
یہ اگر داڑھی سفید نہیں ہوئی ہے لیکن عمر سے زیادہ ہے اور ابھی تک رنگ وغیرہ نہیں لگایا ہے۔ 53واں سال شروع ہے، یہی سنتے ہیں کہ ہمارے ایک پورا خاندان گیا ہے ادھر چورا شریف کا نام سن رہے ہیں لیکن آئے نہیں ہے، نہ ہم آئے ہیں اور نہ ادھر سے کوئی آیا ہے ابھی تک۔ تو یہ ہمارا دور افتادہ علاقہ تیرا پہاڑی علاقہ ہے اور پسماندہ علاقہ ہے، لیکن ادھر یہ جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، یہ پہاڑوں کی طرف زور لگاتے ہیں، پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں۔ یہ جو نور محمد شاہ صاحب یہ ادھر سے آیا ہے، کل رات کو میں نے وہ مزار پہ گیا تھا، ادھر مراقبہ بھی کیا، تو جو سکون مجھے مل گیا وہ بس اللہ کو پتہ ہے، اور جو خوشی مجھے ہو رہی ہے وہی منظر میرے سامنے ہوتا ہے جو یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا، پورا قصہ ہے قرآن پاک میں سر سے شروع سے آخر تک۔ تو جب بلیامین اپنے بھائی سے مل گیا اور یوسف نے اسے بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، تو بلیامین کتنے خوش ہوں گے اس وقت، اور اس کے خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ تو اسی طرح ہم اپنے بھائی سے مل گئے تو مجھے اتنی خوشی ہو گئی جتنی بلیامین صاحب کو گئے تھے۔ اگر میں اس پر آ جاؤں کہ فیض اللہ بابا جی صاحب کے کرامات اگر وہ بیان کرنا شروع کر دوں تو آج کا دن تو نہیں، ایک ہفتہ گزر جائے گا، ہفتہ نہیں تو ایک پورا کتاب لکھ جائے گا، لیکن صرف ایک ہی وہ چشم دید جو ہم دیکھتے ہیں وہی کرامت آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ جو ہمارے علاقے پر یہ انقلاب گزر گیا، پتہ ہے یہ شرپسندوں نے جو کام کیا، پورے اورکزئی ایجنسی میں ایسا ایک بھی قبر نہیں ہے جس کو مسمار نہ کیا ہو، صرف ایک ہی قبر ایک ہے فیض اللہ بابا جی صاحب کا، اور وہ جگہ ہے، اس کو ہم پشتو میں کہتے ہیں سانزو درہ، اصل میں وہ ہے حسن زئی درہ، علاقہ قوم مشتی میں ہے۔ تو ادھر یہ جو مزار ہے اور وہ علاقہ ان لوگوں کا گڑھ تھا، سارے یہی لوگ ادھر ہی تھے، لیکن انہوں نے اس مزار کو اللہ نے اس کے آنکھوں سے غائب کیا تھا، پتہ نہیں کہ کس طرح یہ چھوڑ دیا۔ اور قبرستان میں جتنی بھی قبریں تھی، پختہ قبریں یا پختہ نہیں ہے لیکن ایک بالش سے اونچے ہے، تو سب کو مسمار کر دیا ان لوگوں نے، ایک بھی نہیں جڑا۔ ایک ہمارے دادا کے قبر جو ہے وہ مزار شریف، اس کو پچھلے ہفتے ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے ان لوگوں نے جبل دے دیا، جبل جانتے ہو ہم جبل کہتے، وہ بڑا جو کودال کی طرح ہوتا ہے، ہاں کودال، باری، ہاں وہ باری کہتا ہے کہ مجھے ہاتھ میں پکڑا دیا ان لوگوں نے زبردستی کہ اس مزار کو مسمار کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی باری سے وار کر دیا تو وہ باری پیچھے گیا، اس پر لگ گیا، پھر دوسرا آ گیا، اس نے کودال اٹھا لیا، تو کودال جب میں نے کودال ڈالا تو وہ دوسرا تھا، ان میں سے تھا، کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہی کودال ڈال دیا تو کودال سیدھا آ کے اس کے پیشانی پر لگ گیا، وہ ادھر ہی گر پڑا۔ تو یہی کرامات ہے، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ اور وہ کرامات ان کو کیوں ملے ہیں؟ اس کے جو ظاہری بدن تھے، اولیاء جو ہوتے ہیں ان کے یہ خاک والا بدن مغلوب ہوتا ہے اور روح اس پر غالب ہوتا ہے۔ جب روح غالب آ جائے تو اس کا رابطہ پھر اپنے خاکی بدن سے ہوتا ہے، وہ واپس آتے ہیں، پھر ادھر عالم ارواح سے پھر یہ اس کا آنا جانا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اولیاء اپنے قبور میں زندہ ہے۔ تو اولیاء کیوں زندہ ہے؟ اس کے ساتھ روح کا رابطہ ہوتا ہے، اس کی روح جو ہوتی ہے نا، وہ اس کی جو جسد ہوتی ہے وہ خاک نہیں ہوتی ہے،
ہم کہتے ہیں شہداء کی، صلحاء کی، انبیاء کی، ہمارے یہ ایمان ہے کہ انبیاء کی، اولیاء کی، شہداء، ان کی روح خاک کے ساتھ خاک نہیں ہوتا ہے، ہم خاک ہو جائیں گے، لیکن وہ خاک کے ساتھ خاک نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا جو روح ہوتا ہے، روح اس پر غالب ہوتا ہے، اس کا آنا جانا ہوتا ہے، تو جب روح بدن میں آ جائے وہ خاک نہیں ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو اصل میں پہچان بہت ضروری ہے، اپنی پہچان، اور اصل پہچان یہی ہے جو میں نے بتا دیا، روح کی پہچان۔ اور یہ پہچان ہے، وہ جو وعدہ کیا ہے وہ نہیں بولنا، وہ بھولنا نہیں ہے۔ جو وعدہ ہم نے عالم ارواح میں کیا ہے اپنے رب کے ساتھ، آپ بھی ہمارا اپنے دل پر ہاتھ رکھے تو یہ 24 گھنٹے لگا رہتا ہے، خواب نیند کی حالت میں بھی، بیداری کی حالت میں بھی، کام کی حالت میں بھی، جس چیز میں بھی مشغول ہو، لیکن یہ لگا رہتا ہے، یہ اپنا رب رب کہتا ہے، لیکن یہ آواز ہم جانتے نہیں ہیں۔ یہی آواز اگر ہم جان لینا، روح کا مرکز دل ہے نا، تو پیران حضرات کیا کرتے ہیں؟ اسی دل پر محنت کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اپنی دل پر ضرب لگائے، اللہ اللہ، اتنا ضرب لگاؤ کہ سارا بدن یہ بال بال سے اللہ اللہ کی آواز، سارا حال اللہ اللہ شروع کر دے۔ تو یہی ضرب لگانے سے یہ جو دل ہے، دل میں روح ہے، اور کہتے ہیں کہ ذکر جو ہے یہ روح کی غذا ہے۔ تو یہ ذکر تو دل تو ویسے بھی ذکر میں لگا رہتا ہے، وہ تو کرتا ہے، لیکن وہ آواز اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو بار ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہی ہے ہماری پہچان۔ ہم سب جہاں سے آئے ہیں پہلے تو اسی لیے ہمیں کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ کیوں بھائی بھائی ہے؟ ایک ہی جگہ سے آئے ہیں، اور ایک آدم علیہ السلام کے پوچھ سے نکلے تو سارے ہم بھائی ہیں، روح نکلے تھے نا، سارے ہم بھائی بھائی ہیں۔ پھر جنہوں نے محنت کی ان کو ولایت مل گئی۔ ہمارے دادا نے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں مشکوک تھا یہ شجرہ میں، شجرہ نسب میں، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی غلطی ہو گئی، درمیان میں کوئی رہ گیا ہو۔ تو کہہ رہے تھے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب میں بغداد شریف گیا ہوں، ادھر شیخ عبدالقادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجھے فرماتے کہ بیٹا آپ کو تو ولایت کا درجہ مل گیا ہے، اب تو ولی ہے، آپ کیوں مشکوک ہو؟ تو دیکھو اس نے کہہ دیا کہ بیٹا، تو بس وہ سمجھ کے ہم تو گیلانی ہے۔ تو یہی ہماری پہچان، شجرہ ہم سارے، ہمارے دادا چودے پر داداؤں کے دادا با اجداد، ادھر گردیس ہے، گردیس افغانستان میں ایک جگہ ہے۔ تو اس سے پھر ہم تیرا میں آباد ہو گئے۔ ہمیں ہمارے دادا کا مزار جو ہے آخون بابا اسے کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے آخون کوٹ میں ہے، آخون کوٹ میں یہی شیخ نور محمد صاحب ادھر سے آیا ہے۔ یہ آخون کوٹ ہمارے تیرا میں علاقہ ہے۔ انشاءاللہ بھائی کو لے جائیں گے، اس کو لے جائیں گے، اور اسی کے لیے، اور اگر ادھر میں اسی طرح پروگرام منعقد کر لوں تو یا تو مجھے بھی ایسے آگے بھی پہنچا دیں گے، ایسے آگے بسا لینا، مجھے ادھر پھینک دیں گے اور یہ واپس دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو ان کو بھی لے جائیں گے، ان کو ہم دعوت دیتے ہیں ابھی سے کہ یہ بس ادھر بھی آ جائے، ہم بھی آتے جائیں گے۔ یہ کتنا عرصہ ہو گیا، بہت عرصہ بیت گیا، میں بھی پہلی دفعہ ادھر آیا ہوں، اور یہ تو بس انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے کہ فیض اللہ بابا جی، ادھر ہم اسے کہتے ہیں بابا زیارت، بابا زیارت پشتو میں اسے کہتے ہیں فیض اللہ بابا جی کو۔ اور ان کی کرامات یہ بھی ہے، ادھر اس کے ساتھ اسی کے ہاتھ میں ایک گھر بنا ہے۔ تو ہمارے علاقے کے لوگ تو لکڑیوں کے حریث ہے نا، حرس کرتے ہیں، کیونکہ ادھر سردی زیادہ ہوتی ہے، اور اس دربار میں وہ جو جنگل ہے اس میں خشک لکڑی بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کر دیا تھا کہ لکڑی اپنے گھر کو لے گئے، جو ہی لکڑی گھر کو پہنچائے گئے
تو ان کے صندوق میں یا الماریوں میں جتنے بھی کپڑے تھے ان کو آگ لگ گئی. ادھر بڑک اٹھی، آگ لگ گئی. صندوق کھولتے ہیں اس میں آگے کپڑے نہیں، راکھ ہو گئے. ادھر الماری کھولتے ہیں تو الماری میں کپڑے نہیں ہے، راکھ ہو گئے. سب کچھ جل گیا. انہوں نے پھر بہت یہ دم وغیرہ کے جنات ہے، یہ ہے. جناتوں کو بہت بڑا پروگرام کر لیا کہ یہ جنات ہے، ان کے لیے کھانا رکھ لیں گے، بس یہ کھا لیں گے اور یہ چلے جائیں گے. پھر کسی نے اسے کہہ دیا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ جیسے خاتم میں رہ رہے ہیں، آپ نے جو قبضہ کیا ہے، گھر بنایا ہے، یہاں سے دور کر لے. یہ اتنا بڑے والی کے خاتم میں تم اس طرح اسے لکڑ لے جاتے. تو آپ بھی ادھر تیرا میں سارے جنگلات ختم ہو گئے. ادھر سے کوئی ایک ٹینک بھی نہیں اٹھا سکتا. ان کو پتہ ہے اگر اٹھا لے تو پھر ہم شرمندگی کرنی پڑے گی. اپنے گھر والوں کے کپڑے جل جاتے، یہ ہوتے. تو اس وجہ سے میرا مقصد یہ ہے میرے کہنے کا، جو ہماری روح ہے نا، اس کو آپ نے یہ خاکی بدن پر غالب کر لے تو پھر آپ کو یہ منزل، یہ جو سفر ہے جو ہم نے کیا ہے عالم ارواح سے یہاں تک، کہاں سے تو آیا ہے نا، عالم ارواح سے آئے ہیں نا ہم. ادھر سے ہماری روح جو آئے، اس سفر کو اگر ہم دوبارہ واپس، لیکن بہت مشکل ہے. یہ وہ کتاب میں پڑھ رہا تھا، وہ بابا جی نے وہ ایک فقیر کی تعریف کی ہے نا، اس میں یاد الہی بہت کرنا پڑتا ہے اور ریاضت کرنا پڑتا ہے. یہ واپس سفر جو ہے نا، اس کے لیے بہت زیادہ ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے. پیر جو اسباق دیتے ہیں وہ اپنے وقت پر یہ کرنے سے اور مراقبہ کرنے سے، جو ہدایات دیتے ہیں اس کو صحیح وقت پر کرنے سے، تو یہ سفر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور اللہ کرے کہ ہمیں یہ سفر موت سے پہلے، یہ روح نکلنے سے پہلے ہمیں یہ نصیب فرمائے کہ ہم وہ مقام دیکھ لیں. وہ مقام واپس میں جائے. پھر فنا فی اللہ اور یہ ہوتے ہیں، یہ درمیان میں یہ جسم ختم ہو جائے گا. پھر ہماری نماز رہے گی. پھر جب اللہ کے سامنے وہ حدیث جبریل تو سنا ہے نا، بات بڑی ہوتی جا رہی ہے. ادھر میں ٹائم بھی دیکھتا ہوں، لیکن حدیث جبریل جو احسان کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اللہ کے ساتھ میں ہم کلام ہوں. اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو یہ کہہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو کب ہماری یہ سوچ بنے گی، کب بنے گی؟ اس وقت بنے گی جب ہم اپنی روح پر محنت کریں، اپنے دل پر. دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ ٹھیک رہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے. تو اسی پر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اور وہ وعدہ جو ہم نے کیا ہے اس کو یاد رکھیں گے کہ پھر قیامت، اللہ رب العزت فرماتے کہ پھر قیامت کے دن یہ نہیں کہنا کہ ہمیں خبر نہیں تھی، ہمیں خبر ہے. تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.